بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حقیقت ٹی وی والے صاحب نے اور عمران ریاض خان نے جو موجودہ کیبنٹ کا نقشہ کھینچا ہے اور جس طرح سے ملکی صورتحال کا تجزیہ پیش کیا ہے، مجھے بحیثیت آرمی افسر اور بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی کے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ یقین کیجیے کہ ایسے پرائم منسٹر کے سامنے میں نے اپنے آرمی چیف کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، جو ضمانت کے اوپر ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، کیا پورے پاکستان میں کوئی ایک آدمی بھی آپ کے پاس ایسا نہیں تھا جو کچھ کردار کا مالک ہو، کچھ سمجھ بوجھ والا ہو؟ چلو دینی نقطہ نظر سے تو آپ کا معاملہ بڑا ہی خوفناک ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کے اندر کوئی سینس نہیں ہے، کچھ ذرا برابر عقل نہیں ہے۔ اصل میں پھر گھوم پھر کے بات ادھر ہی آتی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے آپ کے اوپر، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کی شکلیں ہیں۔ جس طرح مالک سورہ الانعام کے اندر بیان فرماتا ہے کہ ہم بعض کو طاقت دے کے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، یہ ہمارے عذاب کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھاتے ہیں۔ پہلے ان کے ساتھ معاملات ہوتے رہے ہیں، اور اب جب ان کے پاس ایک طاقت آئی ہے تو پہلے دن ہی شہباز شریف نے کہہ دیا کہ قانون اپنا راستہ پکڑے گا، قانون نے آپ کو نہیں پکڑا، دوسروں کو پکڑے گا۔ خالص انتقامی کاروائیاں ہیں، اور اب وہ انٹیریئر منسٹر بنے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ اپنے بدلے لیں گے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ جمہوریت جو ہے یہ خالص مشرکانہ اور کافرانہ اور طاغوتی نظام حکومت ہے، بدترین مشرکانہ نظام ہے، بدترین، جو 75 سال سے آزما رہے ہو اور خود فریبی کے اندر مبتلا ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ نہ ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب پتہ تھا اس وقت جب انہوں نے سیاسی نعرہ لگایا تھا، اور نہ اب یہ دوبارہ اس کو لگانے والے زور دیتے ہیں، ہمارے سابقہ پرائم منسٹر بھی، کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا تھا، اور لا الہ الا اللہ سے بندہ دلیر ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پھر شرک نہیں کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پھر کسی کے آگے نہیں جھکتا ہے، اور پتہ چلے کہ اسی تقریر سے فارغ ہونے کے بعد جا کے مزار کے سامنے جھکیں گے، لیٹ جائیں گے اس کے سامنے جا کے سجدے کریں گے، اور پھر مانیں گے بھی نہیں۔ جس طرح نواز شریف اپنی کرپشن نہیں مانتا ہے، اسی طرح عمران خان صاحب اپنا شرک نہیں مانتے ہیں، اور نہ ہی فضل الرحمان اپنا شرک ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یہ مزاروں کی پرستش کرتے ہیں، یہ پیروں کی پنڈلیاں دباتے ہیں، یہ چادریں چڑھانے والے، یہ عرس اور میلے کرنے والے اور شرک کی حفاظت کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ چند دنوں کے اوپر یہ زمین کے بوجھ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہیں آئے ہیں اور کتنے چلے گئے۔ اللہ کے بندوں، جہنم منہ کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایمبوش جسے کہتے ہیں، فوجی ہمارے بھائی اس کو سمجھتے ہیں ایمبوش کیا چیز ہوتی ہے۔ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے آپ کا، آپ کے عقیدے میں خرابی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اور یہ سارے آپس میں جو لڑ رہے ہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، یہ سارے باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ جو حق کو مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے حق کی خاطر جنگ کیا لڑنی ہے؟ تو بہرحال ہم نے تو پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی تھی۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس طرح کے الفاظ سن کے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور یہ نہیں کر سکتی، اور وہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی بھائی بتائیے ذرا؟ بڑے بڑے افسر ہیں اس کے اندر، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور قسم کھائی ہوئی ہے جنہوں نے، تو جب پاکستان کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے تو نہیں مداخلت کریں گے؟ نہیں کرنی چاہیے ان کو۔ اور خاص کر چوروں ڈاکوں کی جب حکومت آ جائے، ایسے مل کے ایسا ماحول پیدا کر دیں اور بیرونی سازش کا وہ حصہ کار بنے، پوری طرح ہر چیز آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے امریکہ نے، ظاہری بات ہے سازش ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے، اور کس طرح دھمکیاں دی گئی ہیں، سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور ذرا برابر ان کے اوپر ذرا بھی اس چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر ذرا سینس ہو؟ صاحب اقتدار لوگوں، سارے اس میں شامل ہیں، سارے،
چاہے یہ سیاسی قائدین ہوں، چاہے یہ مذہبی لوگ ہوں، چاہے یہ ہمارے فوجی حکمران ہوں، سارے کے سارے اس کے اندر ایسا لگتا ہے ملے ہوئے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا ہے مجھے شرم آ رہی ہے ایز اے پاکستانی آفیسر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے۔ بہرحال میرا کام ہے سمجھاتے رہنا۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کے ایک شرک کی نشاندہی میں نے کی ہے، نام لے کے۔ عمران خان صاحب کے شرک کی میں نے نشاندہی کی ہے، فضل الرحمان کے شرک کی نشاندہی کی ہے، خادم حسین رضوی، طاہر القادری، طارق جمیل، خود آرمی چیف، یہ سارے کے سارے جہاں جہاں ان کے شرک کے اندر کمزوریاں ہیں یا شرک کی کمزوریاں ہیں یا شرک کی آمیزش ہے ان کے اندر، بحیثیت پوری قوم بھی یہ شرک کے اندر ڈوبی ہوئی قوم ہے، اکثر مشرکین والا معاملہ ہے۔ اور پوری طرح قرآن کی وہ آیت ان کے اوپر فٹ آتی ہے سورہ یوسف کی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثریت اس طرح ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہوتے مشرک ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ قوم فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، پھر یہ سیاسی طور پر گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو لان تان، گالی گلوچ، لوٹے پھینکنا چند دن پہلے جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں کیا ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جناب وہ چودھری صاحب دعائیں دے رہے ہیں جیسے خود جناب وہ حاجی صاحب ہیں، اس سے پہلے وہ خود کچھ کرتے رہے، انہی گروہوں کو یہ سزائیں مل رہی ہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر ذلت اور خواری ہے، جو مرنے کے بعد تمہیں آگ لگنے والی ہے اور ذلت اور خواری تمہارے حصے میں آنے والی ہے قوم کے لوگوں، اس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ بہرحال میں اپنی قوم سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اپنی دنیا کی خاطر، پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کے پیچھے چلنے کا مطلب، ان کے پیچھے دوڑنے کا مطلب اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد کرنا ہے، اور وہاں جہنم کی آگ کے اندر آپ کو کھینچ لے جائیں گے۔ یہ پورے کے پورے جلسوں سمیت، پوری پارٹیوں سمیت یہ وہاں جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری شیطانی پارٹیاں ہیں، جتنی بھی یہ سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ساری شیطانی پارٹیاں ہیں، اور جتنے بھی یہ مذہبی فرقے ہیں، مسلک ہیں، یہ بھی ساری کی ساری ہر اول دستہ ہے شیطان کا۔ تو لہٰذا اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کی کتاب کے لیے اتنے سنجیدہ ہوں جتنے 73 کے آئند کے لیے مرتے جا رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کو خطرہ ہے، اور ہمیشہ کہتے ہیں جمہوریت کو، یعنی شیطانی دین کو خطرہ ہے۔ شیطان کے ایجنٹ ہمیشہ یہی کہیں گے جمہوریت کو خطرہ ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ ایک خالص شیطانی طرز حکومت ہے، ویسٹرن کا یہ نظام ہے، یونانیوں کا یہ نظام ہے، اس کی خاطر یہ لڑے جا رہے ہیں آپس کے اندر۔ یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے، یقین کیجیے، ترس آتا ہے آپ کے اوپر، ترس آتا ہے، تمہیں ہوش نہیں ہے، تمہیں کدھر دھکیلا جا رہا ہے۔ جس طرح اس بکرے کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو ذبح خانے کی طرف لے جا رہا ہے یا کہاں لے جا رہا ہے، اسی طرح اس قوم کو کوئی معلوم نہیں ان کے لیڈر ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اگر تھوڑا سا بھی کسی کے اندر سینس ہو تو وہ جب دیکھتا ہے تو پوری طرح محسوس ہوتا ہے یہ قوم گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر گر گئی ہے، اور یہ خالص مشرک بن گئے ہیں۔ ان کے عقیدے مشرکانہ، ان کے اکابرین مشرک عقیدے رکھتے تھے۔ ان کے والد صاحب بھی مزاروں کے اوپر حلوے بانٹنے والے، چادریں چڑھانے والے، اور سر میلے کرنے والے، یہ سارے کے سارے جو ہے شرک کے اندر ڈوب گئے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ یہ چند دنوں کی یہ آپس میں آپ کی جنگیں ہیں، اور آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، شیطان آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے، اور آپس میں آپ کو لڑا کے آپ کو اصلی طرف آنے ہی نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا ان سب قائدین سے میری گزارش ہے کہ ایمان خالص کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے اصل چیز جس کی خاطر آپ توانائی لگائیں گے تو اللہ کے راستے میں ہوگا۔ اس کی خاطر آپ کا پسینہ نکلے، اس کی خاطر آپ کا مال لگے، آپ کی جان لگے، آپ کی شخصیت لگے۔ یہ جو شخصیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، معاشرے کے اندر ایک بڑا جو مرتبہ آپ کو دیا ہے، یہ ایسے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی پوچھ ہوگی، اس کا سوال ہوگا کہ ہم نے اس لیے آپ کو صدر بنایا تھا کہ آپ شرک کے دائی بنے اور شرک کے رکھوالے بنے، اس لیے پرائم منسٹر بنایا تھا کہ آپ ان بتوں کو قائم رکھیں، اس لیے آپ کو آرمی چیف بنایا تھا کہ سارے شرک اور کفر کی محافظ بن کر تم اور کہیں کہ ہم تو بالکل نیوٹرل ہیں جی۔ کیوں نیوٹرل ہیں جی؟ جب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو پھر آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے ہیں۔ آپ کو بڑا رینک ملا ہے، آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور آپ کا ایک مقام ہے، اور آپ نے سب نے مل کر اس ملک کے لیے خیر خواہی کا کوئی جذبہ ہونا چاہیے۔ اس ملک کی سالمیت کے لیے آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، اور شیطانی قوتوں کے ہاتھوں میں اس طرح کھیل رہے ہیں جس طرح بچہ کھیلتا ہے۔ افسوس، صد افسوس آپ کے اوپر۔
اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرمائے، چوروں ڈاکوں اور غداروں سے اللہ اس کو پاک کرے۔